الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین ربی زدنی علما یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرم، اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت کہ ہم ایک بار پھر اس بابرکت مجلس میں، اپنی ہفتہ وار مجلس میں، ذکر کی محفل میں حاضر ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری تمام تر کوتاہیوں، تمام تر غفلتوں، تمام تر بے ادبیوں، تمام تر گناہوں کے باوجود ہمیں بار بار یہ موقع دیتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ریمائنڈر دلا سکیں اور اپنے گناہوں پر نادم ہوں، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں اور اپنے غلطیوں کو اللہ کے سامنے اعتراف کر کے اللہ کے سامنے سچی پکی توبہ کرنے کا ہمیں بار بار جو موقع ملتا ہے، یہ ایک بہت ہی خوش نصیبی ہے۔ اس پہ ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں یہ کم ہے۔ ہم سنت سیریز کے اوپر کام کر رہے ہیں اس نیت سے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو دوبارہ ریوائیو کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لے کے آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے اپنے زندگیوں کو منور کریں، چمکائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کر کے اپنے دن کے تمام اوقات کو عبادت بنائیں، چاہے وہ ہمارا اٹھنا ہو، کپڑے بدلنا ہو، باتھ روم جانا ہو، باتھ روم سے نکلنا ہو، جوتے پہننا ہو، جوتے اتارنا ہو، گھر سے نکلنا ہو، گھر میں داخل ہونا ہو، اپنے گھر والوں سے بات کرنا ہو، بچوں سے محبت کرنے کا اظہار کرنا ہو، دفتر میں کام کرنا ہو، سواری پہ چڑھنا ہو، سونا ہو، کھانا ہو، پینا ہو، عام روزمرہ کی زندگی کے معاملات کو ہم اس طرح کریں، اس نیت سے کریں کہ یہ اللہ کے محبوب، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو یوں کرنا ہمارے لیے عبادت بن جائے گا۔ یہ بہت 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 بڑی چیز ہے۔ اللہ تک پہنچنے کے بہت سے راستے، لیکن ہر راستہ آ کے جو فنل بنتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اللہ تک پہنچنے کا سب سے تیز، آسان اور سیدھا راستہ، جسے صراط مستقیم کہتے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں خود اپنی من مرضی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہوں۔ پہنچنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دل میں راسخ کامل کرنے کے بعد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا رسول کہ تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہے جب تک کہ میں تمہیں تمہارے ماں باپ، تمہاری اولاد، تمہارے گھر بار، تمہارے مال و زینت، ان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تمہیں تمہارے ماں باپ unless I am more beloved to you than your household, your family, your parents, your kids and even your own self، اپنی ذات سے بھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جب یہ حدیث مبارکہ سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے کے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ یا رسول اللہ، مجھے آپ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں ماں سوائے اپنی ذات میں۔ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح کے ساتھی، جیسے دو انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتی ہیں نا، اس طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اس حدیث مبارکہ میں بہت چیزیں سیکھنے والی ہیں۔ سب سے بڑی چیز تو سیکھنے والی یہ ہے کہ جب ہمیں اپنے اندر کوئی خامی نظر آئے، اس خامی کو جب کوئی بات سکھائے، کوئی بات بتائی جائے، تو اپنے آپ کو اپنا محاسبہ کیا جائے کہ میں کہاں کھڑا ہوں اس کے مقابلے میں۔ ابھی میں نے آپ سب کو یہ بتائی حدیث مبارکہ کہ ہمارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہے جب تک کہ ہم اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، اپنے گھر بار، اپنے مال و زینت، حتیٰ کہ اپنی ذات سے بھی زیادہ محبوب نہ رکھیں۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہوں گے جو کہ اپنا محاسبہ کریں گے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے ماں باپ، اپنے گھر بار، اپنی اولاد، اپنے جان سے زیادہ عزیز ہیں؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا محاسبہ کیا، غور کیا اس بات پہ کہ کیا ایسا ہے کہ نہیں ہے۔ پھر محاسبہ کرنے کے بعد جب ان کو احساس ہوا کہ باقی چیک لسٹ میں تو ساری چیزیں ہیں، لیکن اگر میری اپنی ذات پہ بات آئے گی تو شاید میں اپنی ذات کو پریفرنس دوں گا، محبت کا مقام وہاں تک نہیں ہے کہ میں ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات سے بھی زیادہ محبوب رکھوں گا۔ ہم اگر اس کنکلوژن پہ پہنچیں تو ہم کہیں گے یار میں اب آگے کسی کو یہ بات کیا بتاؤں، میں معاملے کو خود ہی سیٹ کر لیتا ہوں، کوئی بات نہیں، انشاءاللہ ہو جائے گا۔ میں اس کو بتاؤں گا تو وہ ہرٹ ہو جائے گا، ہمیں اپنی بیوی کو یہ بات کہنی پڑ جائے گی کہ مجھے کوئی اور چیز جو ہے آپ سے زیادہ محبوب ہے، تو کتنے دلیر ہیں جو کہ ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ یہ بات کہہ سکیں گے؟ نہیں کہہ سکیں گے، ہو ہی نہیں سکتا۔ گھر میں رہنا ہے تو ایسی بات نہیں کر سکیں گے، لیکن ہم کہیں گے یار اس کو خود ہی میں ایڈجسٹ کر لیتا ہوں، کوئی بات نہیں، اس کو کون سے فیلنگ جائے گی، میں تو ایکسپریس تو کرتا ہوں نا کہ سب کچھ ہے، کور کر لیتا ہوں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے اس بات کو ریئلائز کیا کہ یہ ایک چیز مسنگ ہے، ایک روحانی پرابلم ہے۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاؤں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سوچیں گے میرے بارے میں کہ یہ اتنا میرا قریبی ساتھی عمر مجھ سے یہ کہہ رہا ہے۔ میں باقیوں سے تو شاید یہ توقع رکھ سکتا تھا، لیکن عمر سے تو مجھے امید ہی نہیں تھی۔ ہم اپنے آپ کو یہ کہتے رہیں گے کہ یار وہ تو میں اپنے شیخ کو جا کے یہ بات بتاؤں گا، وہ شیخ کیا کہیں گے کہ میرے میں یہ خوابی بھی۔ ان کو اس بات کا احساس تھا کہ یہ ایک روحانی مسئلہ ہے، اور روحانی مسئلے کا علاج مربی کے پاس ہی ہوتا ہے۔ انہوں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یا رسول اللہ، مجھے ہر چیز آپ ہر چیز سے زیادہ مجھے محبوب ہے سوائے اپنی ذات کے۔ بتانے کا مقصد کیا تھا؟ یا رسول اللہ کہ ایک ایشو ہے، پرابلم ہے، بات تو ہے شرمندگی کی، رسوائی کی، لیکن بات سچ ہے۔ اوپر لوگ یہ کہتے رہے کہ جی میں آپ کے بڑے قریب ہوں، سارے صحابی مجھے آپ کے بڑا قریبی ساتھی دیکھیں، لیکن اللہ تو جانتے ہیں کہ میرے اندر کیا وہ فلو ہے۔ ہم بھی یہ سمجھتے اپنی داڑیاں رکھ کے، ٹوپیاں جبے پہن کے ہم سمجھیں کہ جی لوگ تو ہمیں کہتے ہیں کہ بڑے اچھے ہیں، لیکن جو حقیقت اندر چھپی ہوئی ہے وہ تو ہے، اس کو نہیں بیان کریں گے، نہیں بتائیں گے تو کیسے اس کا علاج ہوگا؟ انہوں نے علاج کی نیت سے، اور یہ بہت سیکھنے والی بات ہے اس حدیث کے اندر، جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ معاملہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آگے سے ریئیکٹ نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ عمر تم، کوئی غم کا اظہار نہیں، کوئی شوق نہیں، کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں، کوئی نہیں کہ چلے جاؤ یہاں سے، آنا نہیں۔ بڑے آرام سے انہوں نے سمجھایا کہ عمر، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، حقیقت یہی ہے کہ اگر تمہیں ایمان کو کامل کرنا ہے تو اپنی ذات سے بھی زیادہ مجھے محبوب رکھنا ہوگا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ خاموش ہو گئے، دوبارہ تشریف لایا، فرمایا کہ یا رسول اللہ، اب آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں، حتیٰ کہ اپنی ذات سے بھی۔ فرمایا عمر الآن، اب تمہارا ایمان کامل ہو گیا۔ ایمان کے کاملیت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر چیز سے زیادہ ہو، اور محبت کو راسخ کرنے کے لیے دل میں، اپنے دل کے اندر بٹھانے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو فالو کریں۔ یہ ایک بڑی نیچرل چیز ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے، جو رول ماڈل ہوتا ہے، بندہ آٹومیٹکلی
اس کو فالو کرتا ہے. ہمارا ایک جاننے والا بچہ ہے، اس کو ورلڈ کپ کے بعد فٹ بال دیکھنے کا بہت شوق چڑھا. اب وہ فٹ بال دیکھتے دیکھتے اس کو جو ہے وہ رونالڈو سے محبت ہو گئی. اب ہمیں کیسے پتہ چلا کہ اس کو محبت ہوگی؟ اس طرح پتہ چلا کہ اب جو رونالڈو کی باتیں اس نے کرنی ہے. اور ایک وہ اللہ بھلا کرے رونالڈو کا، اس نے وہ سو جو بنایا ہوا ہے، ہر چیز میں سو آ گیا. اس سے مجھے یہ احساس یقین ہو گیا کہ جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو وہ آٹومیٹکلی بندہ اس کے طور طریقے کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے. چونکہ پھر آپ اگرچہ کہ وہ آپ کے سامنے نہیں بھی ہوتا، لیکن اس بندے سے اپنی محبت کا اظہار بندہ اس کے طور طریقے کو کرنے سے کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ تو نہیں ہیں، لیکن ان کے طور طریقوں کو سیکھنا، ان پہ عمل کرنا ہمارے دل میں ان کی محبت کو بڑھائے گا بھی، اور ہمیں اپنی محبت کا اظہار کا موقع بھی دے گا. محبت اظہار چاہتی ہے. آپ اپنے بچوں کو کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں اور ہر وقت ان کو ڈانٹتے ڈپٹتے رہیں. کہیں گے کہ ہم نے تو کبھی آپ سے پیار کا کوئی دو لفظ نہیں سنے، آپ کہاں سے محبت کرتے ہیں ہم سے؟ محبت اظہار چاہتی. اگر ہم نے اپنے زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب رکھنا ہے تو یہ لازم ہے کہ ہماری زندگیوں میں سنت ہو، کامل سنت ہو. جتنی سنت اتنا محبت کا اظہار زیادہ، اور جتنا محبت کا اظہار زیادہ اتنی اللہ کی محبت ہماری طرف متوجہ. یہ بڑا سمپل سا فارمولہ ہے، تو یاد کر لیں. جو اس پہ عمل کرے گا وہ یقیناً کامیاب ہوگا، اور جو یہ سمجھے کہ نہیں میں باقی چیزیں کر کے آگے بڑھ جاؤں گا، ایک حد تک تو ضرور بڑھے گا، لیکن پھر ایک سیلنگ آ جائے گی. مزید آگے بڑھنے کے لیے یہ سنت کا زندگی میں ہونا. آج کا بیان اس کے اوپر نہیں تھا، آج کا بیان تو سفر کی سنتوں کے اوپر تھا. تو اب ہم سفر کی سنتوں کے اوپر آتے ہیں. پچھلی دفعہ جب ہم نے جو سنتیں کی تھیں وہ تھیں گھر سے نکلنے کی سنتیں، کہ اگر گھر سے آپ نکل رہے ہوں اور گھر میں داخل ہو رہے ہوں تو اس وقت کیا سنتیں جو ہیں وہ ہونی چاہیے، اور کس طرح ہمیں گھر سے نکلنا چاہیے، گھر میں داخل ہونا چاہیے. اسی میں ایک چیز شامل ہے کہ اگر آپ گھر سے نکل کے کسی سفر پہ جا رہے ہوں، سفر سے مراد یہ کہ کہیں آپ لمبا جا رہے ہوں، آپ کی 72 کلومیٹرز کی زیادہ مسافت سے ہو، یا اگر چلیں ہم سفر سے گھر سے نکل کے کسی سواری پہ سوار ہو کے کہیں جا رہے ہوں، ہم اس کے لیے بھی ان چیزوں پہ عمل کر لیں تو اس میں کوئی مضاحکہ نہیں ہے بلکہ ثواب ہی ہے. جب بندہ سفر کا ارادہ کرے، محض ارادہ کرے کہ میں سفر پہ جانا ہے، تو اس وقت اللہم بکا اصول و بکا احول و بکا اسیر، یہ دعا پڑھ لینی چاہیے کہ اللہ میں تیری مدد سے غیر پر حملہ کرتا ہوں، یعنی کہ جو میرے موافق نہیں ہے، جو میرے سپورٹ میں نہیں ہے، جو چیز میرے خیر میں نہیں ہے، اس سے مقابلہ کرتا ہوں، اور آپ ہی کی مدد سے اس کو اوور کم کرتا ہوں، اور آپ ہی کی مدد چاہتا ہوں. یہ آسان الفاظ میں ٹرانسلیشن انگلش اردو مکس کر کے اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر یہ عربی کے الفاظ نہ بھی یاد ہوں تو کم از کم ہمارے ذہن میں ہی ہونا چاہیے کہ جب ہم سفر کا ارادہ کریں تو ہم اپنے دل میں، یا اگر زبان سے نہ بھی کہہ رہے ہوں تو یہ کہ ضرور کہیں کہ یا اللہ سفر کا ارادہ ہے، آپ ہی کی مدد چاہتا ہوں اس میں خیر کے لیے، اس میں آنے والی مشکلات کو اوور کم کرنے کے لیے، اور اس میں آسانی کے لیے. ٹھیک. پھر اگر آپ کو کوئی شخص بتائے کہ میں سفر پر جا رہا ہوں، آپ کو پتہ چلے کہ کسی نے ذکر کیا کہ میں سفر پہ جانے لگا ہوں، تو اس شخص کے لیے دعا دینا بھی مسنون ہے. کیا دعا دینی چاہیے؟ کہنی چاہیے زودک اللہ التقوی، کہ اللہ تمہیں تقوی عطا فرمائے، وغفر ذنبک، اور تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے، ویسر لک الخیر حیث ما کنت، اور تمہارے لیے آسانی پیدا فرمائے اور خیر عطا فرمائے تم جہاں کہیں بھی جاؤ. پھر اردو میں کہ اللہ تمہارے لیے تمہیں اس سفر میں تقوی عطا فرمائے. سب سے بہترین گفٹ کسی کے لیے تقوی کا گفٹ. تو یہ دعا بھی اسی حساب سے کہ اللہ تمہارے لیے اس سفر کو وسیلہ تقوی بنائے،
تمہارے لیے گناہوں کی مغفرت کا سبب بنائے، تمہارے لیے خیر عطا فرمائے تم جہاں کہیں بھی جاؤ۔ اور جو گھر سے نکل رہا ہو سفر کے لیے، وہ وہی بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے نکلے، یا آمنت باللہ واعتصمت باللہ، یہ بسم اللہ کے بجائے اگر یہ بھی کہہ دے کہ میں اللہ پہ ایمان لایا اور اللہ ہی کا سہارا پکڑا، اور وتوکلت علی اللہ، اور اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوا، ولا حول ولا قوت الا باللہ، اور اللہ کے سوا کوئی اور طاقت اور قوت رکھنے والا نہیں۔ جب ہم گھر سے نکل رہے ہوتے ہیں اس وقت اللہ کی حفظ و ایمان میں کسی کو دینا یہ بھی سنت ہے۔ جیسے اللہ حافظ ہم کہہ دیتے ہیں، اللہ حافظ خدا حافظ کہنے سے زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ خدا فارسی کا لفظ ہے، اللہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اسم ذات ہے، اللہ حافظ کہہ دینا زیادہ بہتر ہے، ورنہ خدا حافظ کہہ دینے میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن افضلیت کے حساب سے اللہ حافظ کہہ دینا بہتر ہے۔ اور اس سے بھی بہتر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس پوری سنت پہ عمل کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہونے والے کا ہاتھ پکڑ کے اس کو یہ دعا دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے استاؤ دی اللہ دینک، کہ میں تمہیں سپرد کرتا ہوں اللہ کے اور تمہارے دین کو، و امانات کا، اور تمہیں امانت داری کو، و خواتیم اعمالک، اور تمہارے اعمال کی خیر کی دعا کرتا۔ سفر پہ جب جائیں تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ سفر جو ہے وہ دو بندے کریں، اکیلے سفر کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ جب جماعت میں سفر کرتے ہیں 2 سے 3 ہو جائیں تو اور بھی بہتر، تو اس میں برکت زیادہ آ جاتی۔ اکیلے سفر کرنا مجبوری ہو تو ظاہری بات ہے اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ اب آپ نے سفر ہی کینسل کر دیا کہ میں تو کہیں جاؤں گا ہی نہیں۔ اگر کہیں جانا پڑ جائے تو اس میں بھی خیر ہے، لیکن اگر 1 سے 2 ہوں تو زیادہ بہتر ہے۔ جب سواری پہ بیٹھیں، آگے ہو جائے، قریب ہو جائے، اس طرف بہت جگہ ہے، ادھر لیفٹ پہ آ جائے، ایسا آپ اوپر صوفے پہ آ جائیے، مجھے اچھا لگے گا، بہتر لگے گا۔ جب سواری پہ بیٹھیں تو بیٹھتے وقت بسم اللہ پڑھ کے بیٹھنا چاہیے، دائیں قدم کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، اور جب بیٹھ جائیں تو پھر الحمدللہ کہنا چاہیے۔ اور سفر کے شروع ہونے سے پہلے جو مسنون دعائیں ہیں ان میں ہے 3 دفعہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہنا، ہے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون، یہ دعا پڑھنا۔ پھر اگر ایک اور لمبے سفر کا ارادہ ہو تو اس دعا کا پڑھنا بھی مسنون ہے، اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی ومن العمل ما ترضی، اللہم ہون علینا سفرنا ھذا واطوی عنا بعدہ، اللہم انت الصاحب فی السفر وخلیفۃ فی الاہل، اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر وقابات المنظر وسوء المنقلب فی المال والاہل۔ یہ خوبصورت دعا ہے، اس کا بے شک اگر سارے حصے نہ بھی یاد ہوں تو یہ آخری حصہ جو ہے اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر، کہ اللہ میں آپ سے سفر کے اندر آنے والی مشکلوں سے، نقصان سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں، اور وقابت المنظر، اور اس میں وسوء المنقلب فی المال والاہل، اور اس میں اپنے دل کو کسی اچانک تکلیف پہنچنے کی اپنے مال کی طرف سے یا اپنے گھر والوں کی طرف سے، اس کے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ پھر اپنے گھر والوں کو اللہ کے حوالے کرنے کے لیے اللہم انت الصاحب فی السفر وخلیفۃ فی الاہل، کہ اللہ آپ ہی اس سفر کے جو ہیں وہ صاحب ہیں اور آپ ہی میرے گھر والوں کے خلیفہ ہیں، رکھوالے ہیں۔ اس طرح کے القاب پڑھنا، اپنے گھر والوں کو اللہ کے حوالے کر کے جانا، یہ بہت ہی خیر اور برکت کا سبب بنتے ہیں۔ یہ چیز کسی باقاعدہ حدیث مبارکہ میں تو نہیں آتی، لیکن حفاظت کا حصار باندھنا یہ بھی ایک ایسا عمل ہے جو کہ بہت زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے پروٹیکشن کا سبب بنتا ہے۔ حصار سے مراد
کیا ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آیت الکرسی کے بعد چاروں کل، اور اس کے بعد دوبارہ درود ابراہیمی پڑھ کر جس کے ارد گرد حصار باندھنا ہے اس کو اپنے ذہن میں لا کر اینٹی کلاک وائز، جس طرح ہم طواف کرتے ہیں اس طرح پھونک دینا اپنے ارد گرد، اپنے گھر والوں کے فردن، اپنے گھر کے، اپنی گاڑی کے، جہاز کے، جس کے بھی آپ، اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بندہ حفاظت میں رہتا ہے، پروٹیکشن میں رہتا ہے، نقصان سے، تکلیف سے بچا رہتا ہے۔ یہ ایک بہت کرامت عمل ہے، اس کو کرنا چاہیے۔ جب آپ اپنی سواری میں بیٹھ جائیں، چاہے وہ جہاز ہو، کشتی ہو، یا ایون آپ کی گاڑی ہو، تو شروع کرنے سے پہلے ایک اور دعا جو کہ قرآن پاک میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی کہ بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم، یہ نوح علیہ السلام کی دعا ہے۔ اس دعا کو پڑھنا بھی بہت ہی باعث برکت کا سبب بنتا ہے۔ اگر راستے میں، سفر میں کہیں پہ ٹھہرنے کی ضرورت آئے تو سنت یہ ہے کہ راستے سے ہٹ کر قیام کیا جائے، آنے جانے والوں کے لیے راستہ نہیں روکنا چاہیے، اگر روکنا پڑے تو تھوڑا سا آف دا روڈ جا کے روکنا چاہیے تاکہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔ سفر کے دوران اگر اسینڈ ڈسینڈ ہو، اتار چڑھاؤ ہو، تو جب بندہ اوپر کی طرف جا رہا ہو تو اس وقت اللہ اکبر کہنا چاہیے، اور جب نیچے کی طرف آ رہا ہو تو اس وقت سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ یہ مسنون عمل ہے۔ اسی طرح اگر آپ کسی سواری پہ چڑھ رہے ہیں، جیسے اگر ہم سیڑھیوں پہ چڑھ کے جہاز میں جاتے ہیں، یا ہم گھوڑے پہ چڑھتے ہوئے اسٹیپ اپ کر کے چلتے ہیں، یا ایس یو وی میں بیٹھتے ہوئے اسٹیپ اپ کر کے بیٹھتے ہیں، یا گاڑی میں بھی بیٹھتے ہوئے قدم تو اٹھا کے رکھتے ہی ہیں، اس وقت بھی اللہ اکبر کہنا چاہیے، اور اسی طرح اترتے ہوئے سبحان اللہ کہنا چاہیے، اور پھر اسی طرح ٹیک آف کے وقت، لینڈنگ کے وقت اس عمل کو ریپیٹ کرنا چاہیے۔ فلائٹ اسٹیٹسٹکس کہتے ہیں کہ 90% آف دی ایئر کریشز ٹیک پلیس either at the time of take off or landing۔ 90% جو آج تک ایئر ایکسیڈنٹس ہوئے وہ ایٹ دا ٹائم آف ٹیک آف اور لینڈنگ ہوئے۔ تو جو ٹیک آف اور لینڈنگ کا عمل ہے، کیونکہ ایک اسٹیٹسٹکلی ایک ہائی رسک عمل ہے، تو اس میں غفلت میں رہنے کے بجائے اس موقع پر کلمے کے اندر مشغول رہنا چاہیے کہ بندہ کلمہ پڑھتا رہے، استغفار ٹیک آف سے پہلے کر لے، اور اس کے بعد مسلسل کلمہ پڑھتا رہے کہ اگر خدا نخواستہ ہو تو اللہ ہی جانتے، نہ ہی ہم امید کرتے ہیں کہ ایسا کچھ ہو، لیکن اگر کچھ ہو تو کم از کم ہم ذکر کی حالت میں ہوں، کلمہ گو ہوں۔ اور ایک پرسنل ایڈوائز وہ یہ ہے کہ اگر خود سفر کر رہے ہوں، 2 چیزیں اپنے اوپر رکھنی چاہیے، یعنی کہ اپنے پاکٹ میں، اپنے جیب میں یا رکھنی چاہیے۔ ایک آپ کے پاسپورٹ اور ایک آپ کا والیٹ جس کے اندر آپ کا کارڈ جو آ رہا ہوں، کیونکہ اگر خدا نخواستہ ایمرجنسی ایگزٹ کرنا پڑتا ہے تو اتنا ٹائم نہ تو ہوتا ہے، نہ ہی رک کے اس وقت اپنے بیگیج کو لینا چاہیے۔ تو سفر میں کم از کم 2 چیزیں جو آپ کے پاس ہوں، وہ آپ کا پاسپورٹ آپ کے پاس ہو، اور آپ کا کارڈ، کریڈٹ کارڈ، کوئی سم تھنگ دیٹ کین ہیلپ یو، ATM کارڈ یا کوئی چیز، ایسی چیز آپ کے پاس ضرور ہو جو کہ آپ بالکل ہینڈی کیپ نہ ہو جائیں۔ پاسپورٹ اگر آپ کا ہو، خدا نخواستہ اس کے بعد جہاز اگر جل جاتا ہے، تو کہ اکثر ایسے کیسز میں ہوتا ہے، تو پھر آپ گون، آپ کے سارے ویزے گئے، آپ کے سارے۔ اس ہیسل سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کبھی ایسا موقع نہ دلائے، لیکن مینٹلی اویئر ہونا اور یہ تھوڑے سے پریکاشن لینا، دے آلویز پے آف۔ اگر آپ کا سفر فریکوینٹ فلائر ہیں آپ، تو یہ چیزیں تھوڑی سی پریکاشن لے لینا خیر کا سبب بنے گی۔ میرے اوپر کوئی فتویٰ لگا دے کہ یہ سنت کی کلاس پڑھا رہے ہیں اور ایسی باتیں کر رہے ہیں، لیکن یہ بھی سنت ہے، خیال رکھنا، سوچ سمجھ کے بات کرنا،
احتیاط کر کے چیزوں کو کرنا، اس میں بھی کوئی گناہ والی بات تو نہیں بتائی میں نے۔ اگر سفر کے دوران کسی ایسی جگہ پر قیام کرنا پڑ جائے، کہیں جا کے رکنا پڑ جائے، کہیں قیام کرنا پڑ جائے، تو وہاں رک کے پھر اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق کے الفاظ کو پڑھنا چاہیے، تاکہ بندہ اس جگہ پہ موجود جو شرور ہیں ان سے پناہ میں آ جائے اللہ کی۔ پھر ایک اور بڑی خوبصورت دعا ہے، اگر کسی کو یہ یاد رہے تو یہ بھی ضرور پڑھنی چاہیے کہ اے زمین میرا اور تیرا رب اللہ ہے، یا ارض ربی و ربک اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں تیرے شر سے اور ان چیزوں کے شر سے جو تجھ میں پیدا کی گئی اور وہ جو کہ تجھ پر چلتی ہیں، اور اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیر سے، اژدہے سے، سانپ سے اور بچھو سے اور اس کے باپ سے اور اس کی اولاد سے اور اس شہر کے رہنے والوں کے شر سے۔ نہیں جو ہے وہ جامع دعا ہے اس طرح کا، جہاں یہ ساری باتیں یہ شو کرتی ہیں کہ ہمارے دین میں نا غفلت کا کوئی وہ نہیں ہے۔ میں خود بھی اس میں شامل ہوں کہ جا کے پہلی چیز لینڈ کرنے کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سگنل کنیکٹ ہو گیا ہے، جو ہے وہ 5G جو نیٹ ورک ڈیٹا آنا شروع ہو گیا کہ نہیں ہو گیا۔ لیکن حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ جب ہاں جا رہے ہوں اس جگہ کے شرور سے اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دینا، اور پھر اس کے بعد آپ آگے دیکھیں گے کہ اس جگہ میں داخل ہوتے ہوئے کی ایک مضمون دعا ہے کہ اللہم بارک لنا فیہا، کہ اللہ اس جگہ کو میرے لیے بابرکت بنائے۔ ایک اور بہت خوبصورت دعا ہے اللہم ارزقنا جناحا، کہ اللہ اس جگہ کے میوے ہمیں عطا فرمائیں، وجببنا الی اہلہا، اور یہاں کے باشندوں کے دل میں ہماری محبت پیدا فرمائے، وحبب صالحی اہلہا الینا، اور یہاں کے نیک لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت پیدا فرمائے۔ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ اللہ میں تو جو کچھ رحمت آپ میرے لیے بھیجیں میں اس کے لیے میں تو ایک فقیر ہوں۔ میں نے حضرت جی کے ساتھ الحمدللہ بہت سفر کیے، اور اس میں ایک چیز مسلسل میں نے نوٹ کی کہ حضرت جی دعا کرتے ہیں کہ کہیں پہ بھی داخل ہونے سے پہلے اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ میرا یہاں جانا صرف اور صرف آپ کی محبت لوگوں کے دلوں میں پھیلانے کے لیے، یا اللہ اس جگہ کو میرے لیے باعث رحمت باعث برکت بنا دیں، یہاں کے نیک لوگوں کو میری طرف متوجہ کر دیں، اور یہاں کے شریر لوگوں کے شر سے مجھے محفوظ فرما دیں۔ اور پھر یہ نیت ہونا کہ یا اللہ میں تو اس مزدور کی طرح ہوں جو کہ صبح آ کے سڑک کے کنارے بیٹھ جاتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ میں مزدوری کے لیے تیار ہوں، جو آ کے اس کو اٹھا لے وہ اس کی جا کے مزدوری کرنا شاید۔ میں بھی یہاں آپ کی مزدوری کرنے کے لیے پہنچ گیا ہوں، اب جس کے لیے آپ مزدوری کے لیے مجھے چننا چاہتے ہیں اس کو مجھ تک پہنچا دیں۔ تو ہم بھی اپنے ذہن میں یہی نیت رکھیں کہ یا اللہ ہم یہاں پہ جب جائیں تو ہم سے کوئی نہ کوئی خیر کا کام ہی ہو، کوئی شر کا عمل ہم سے نہ ہو، اور یہاں کے جو نیک لوگ ہیں جن کے دلوں میں رحم ہے نیکی ہے وہ ہماری طرف متوجہ ہوں، اور جو شریر لوگ ہیں یا اللہ ان کے شر سے ہمیں محفوظ رکھ۔ یہ دعا ہر جگہ جاتے ہوئے مانگنی چاہیے۔ ایک اور دعا ہے اللہم انی اسألک خیر ھذا القریۃ وخیر اہلھا وخیر ما فیھا واعوذ بک من شرھا وشر اہلھا وشر ما فیھا، کہ اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے اس بستی کی، اس کے رہنے والوں کی اور جو کچھ اس بستی میں ہے اس کی بھلائی نصیب ہو، اور میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں اس کے رہنے والوں کی اور جو کچھ اس بستی میں ہے اس کی برائی سے۔ وہی بات جو میں نے کہی، مختلف الفاظ۔ سفر سے واپسی پہ، اچھا سفر پہ جاتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور سنت مبارکہ تھی کہ جب سفر کا ارادہ ہو، گھر سے نکلنا ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نفل پڑھ کر نکلا کرتے تھے۔ یہ بھی سنت کی نیت سے ہمیں کرنا چاہیے کہ جب سفر کا ارادہ ہو، نکلنے والے ہوں تو اور نفل پڑھنے کا وقت بھی ہو تو پھر ہمیں نفل پڑھ کر گھر سے نکلنا چاہیے، باوضو نکلنا چاہیے۔ باوضو تو
ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ اس کی کتنی برکات اور کتنی رحمتیں ہیں ہر وقت باوضو رہنے میں، لیکن اگر ہم سفر پہ جاتے ہوئے بھی باوضو ہوں تو اس کے بھی بہت سے فائدے رہتے ہیں۔ جہاں پہ بھی نماز کا وقت آئے اس وقت یہ ٹینشن نہیں ہوتی کہ اب میں کیا کروں گا، اب نماز پڑھنی ہے کیسے پڑھوں گا، باوضو ہونے سے بندہ۔ پھر میں نے حضرت جی کے سے ایک اور چیز سیکھی کہ جس طرح ہم کبھی بھی ایئرپورٹ جاتے ہوئے اپنا پاسپورٹ نہیں بھولیں گے، چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ایک اسینشیل چیز ہے، کبھی آپ کا سفر یا آئی ڈی کارڈ، اگر ڈومیسٹک سفر ہے انٹرنیشنل سفر ہے تو پاسپورٹ، تو اسی طرح ایک اسینشیل پارٹ ان کے پاس ایک ماربل کا سلیب ہوتا ہے چھوٹا سا، جو کہ انہوں نے رکھا ہوا ہے تیمم کے لیے، کہ جہاز میں بیٹھ کے اب یہ ٹینشن نہ ہو کہ میں اب وضو کیسے ہوگا، اب میں کہاں سے مٹی ڈھونڈوں، کہاں سے وہ آئے گی۔ تو جس طرح ایک اسینشیل آئٹم پاسپورٹ ہے، اس لیے ان کے ذہن میں کیونکہ یہ ہے بات کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، اگر میں وضو کو نہیں کر سکا، وہ نہیں ہوگی، پانی نہیں ملے گا، کچھ ہوگا، آبسٹرکشن ہے، تو کم از کم میرے پاس اپنا ایک چیز ہے جس کے ذریعے میں جس کو استعمال کر کے تیمم کیا جا سکتا ہے۔ یہ بات وہی کر سکتا ہے جس نے سوچا ہو، غور کیا ہو، جس کی فکر میں ہو کہ اس نے آگے یہ کرنا ہے، تو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ پھر جب سفر سے واپس لوٹ رہے ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مسجد تشریف لے جایا کرتے تھے، سنت نفل پڑھا کرتے تھے، پھر گھر جایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اطلاع دے کے، مسجد میں جانے کا مقصد ہوتا ہے کہ گھر والوں کو اطلاع پہنچ جائے کہ وہ آنے والے ہیں، ان کو موقع مل جائے کہ وہ جو بھی تیاری کرنی ہے وہ کر لیں۔ ہمیں بھی، مجھے بچپن میں سرپرائز دینے کا بڑا شوق تھا کہ میں گھر جاؤں تو بس ایک دم سے گھر پہنچ جاؤں، والدین کو سرپرائز میں لے کے میں آ گیا ہوں، اور اسی طرح اگر کہیں گیا ہوا ہوں تو اپنے گھر آؤں تو بچوں کو، وائف کو ایک دم سے سرپرائز میں لے کے میں آ گیا ہوں۔ لیکن جو میں نے اپنی تعلیم میں اور اپنے بڑوں سے سیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ کہ اس طرح سرپرائز دینا یہ اصل میں حقیقت میں دین کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ لوگوں کو اطلاع دے کے جانا چاہیے، ان کو بتا کے جانا چاہیے کہ آپ آ رہے ہیں، تاکہ ان کو موقع ملے تیار ہونے کا، گھر کو تیار کرنے کا، یا کوئی بھی ایسی چیز ہو سکتی ہے جو کہ شاید آپ سرپرائز دینے کے جائیں آپ کے اپنے لیے ہی وہ چیز جو ہے ناگوار ہو جائے، تو اس لیے اطلاع دے کے جانا چاہیے۔ پھر یہ جو سنت مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا کے پہلے مسجد تشریف لے جاتے تھے، نفل ادا کرتے تھے، پھر اس کے لیے اگر کبھی ہم، خاص طور پر یہاں کے ایئرپورٹ پہ تو ماشاءاللہ بہت اچھے مصلے بنے ہوئے ہیں، ساتھ مسجد بھی ہے، کبھی کبھار کبھی اکیلے آ رہے ہوں اور آگے کوئی پک کرنے والا بھی نہ ہو، ٹیکسی لینی ہو، تو تھوڑا سا ٹیکسی میں بیٹھنے کو تاخیر کر کے مصلے میں، مسجد میں جا کے اس سنت کو پورا کرنے کے لیے نفل ضرور پڑھ لینے چاہیے، تاکہ کم از کم ہماری نامہ اعمال میں یہ تو لکھا ہو کہ ہم نے اس سنت پہ بھی عمل کیا۔ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ بھی ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مارکے سے، کسی جنگ سے یا حج سے یا کسی سفر وغیرہ سے واپس آتے تھے تو جب بلند جگہ پہ ہوتے تھے تو 3 دفعہ اللہ اکبر کہہ کر یہ دعا پڑھتے تھے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق اللہ وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہوتی تھی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے ملک ہے اور اسی کے لیے سب تعریفیں ہیں، اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ پھر یہ تو ٹرانسلیشن ہوگی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کی۔ پھر عابدون، پھر آئبون تائبون سے جو ٹرانسلیشن ہے کہ ہم لوٹنے والے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں، بندگی کرنے والے ہیں، سجدہ کرنے والے ہیں، اپنے رب کی حمد کرنے والے ہیں۔ اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دیا، اللہ نے اپنے بندے کی مدد کی اور اس کے مخالف لشکروں کو شکست دی۔ اگر اتنا لمبی دعا نہیں بھی یاد رہتی تو یہ جو
کچھ مخصوص الفاظ ہیں، آئبون، تائبون، عابدون، لربنا حامدون، یہی یاد کر لیے جائیں۔ اور میرے لیے جو اپنا ذاتی اگر میں شیئر کروں تو جہاز میں جب ڈسینٹ شروع ہونے لگتا ہے نا تو وہ کیپٹن ہمیشہ اس وقت اناؤنسمنٹ کرتا ہے کہ وی آر اباؤٹ ٹو اسٹارٹ آر ڈسینٹ، in so much time we will be reaching our destination, the weather outside is this much and this much and so and so وہ اس کی ایک بڑی وہ ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ابھی ہم اونچے مقام پہ اور یہاں سے اب ہم ڈسینٹ ہونا شروع ہو رہا ہے، اب ہم نیچے جانے لگے۔ تو یہ وہ موقع ہو سکتا ہے کہ جو اس سنت مبارکہ پہ عمل کرنے میں آسانی دے کہ بھئی اونچائی پہ اب ہم واپس بھی جا رہے ہیں، اونچائی پہ بھی ہیں اور اب اتار شروع ہونے لگا ہے، تو ہم یہاں پہ اس وقت یہ دعا پڑھیں۔ تو اگر یہ موقع ملے تو یہ دعا پڑھ لینی چاہیے۔ جب گھر واپس پہنچ جائے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک الفاظ ہوتے تھے کہ اوبن اوبن لربنا توبن لا یغادر علینا حوبن، میں واپس آیا ہوں، میں واپس آیا ہوں، اپنے رب کے سامنے ایسی توبہ کرتا ہوں جو ہم پر کوئی گناہ نہ چھوڑے۔ ہر لمحے میں اپنے رب کو یاد رکھنا، ہر لمحے میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا، یہی ہمارا دین ہے۔ غفلت کی کوئی گنجائش نہیں، کسی لمحے بھی اللہ سے غافل رہنا، یہ سب احادیث، سب سنتیں ہمیں یہی سکھاتی ہیں کہ ان پہ عمل کرتے ہوئے بندہ جہاں جا رہا ہو وہاں جاتے ہوئے بھی اللہ یاد ہوں، وہاں داخل ہونے کے بعد بھی اللہ یاد ہوں، وہاں رہتے ہوئے بھی اللہ یاد ہوں، وہاں سے نکلتے ہوئے بھی اللہ یاد ہوں، گھر میں داخل ہوتے ہوئے سے پہلے بھی اللہ یاد ہوں، گھر میں داخل ہونے کے بعد بھی اللہ یاد ہوں، اور ہر دفعہ اللہ کو یاد کرتے ہوئے اپنے گناہوں سے معافی بھی مانگ رہا ہو، شرور سے اللہ کی پناہ بھی مانگ رہا ہو، اور اللہ کی رحمت کے بھیک بھی مانگ رہا ہو۔ یہ خلاصہ ہے ان تمام دعاؤں کا۔ اگر ہم یہ کریں گے تو ہم کیسے اللہ کی رحمت سے، اللہ کی محبت سے محروم رہ سکتے ہیں؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان دعاؤں کو سیکھنے، ان کو اپنے وقت پر ادا کرنے۔ بہت سے ساتھی ایسے ہیں جن کو یہ دعائیں آتی بھی ہیں لیکن اپنے وقت پہ ادا کرنے کی توفیق نہیں ملتی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے وقت پہ ان کو ادا کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔